ہمارے ساتھ منافقت، ہمارے ساتھ منافقت، ہمارے ساتھ منافقت، ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے ساتھ ناانصافی، ہمارے ساتھ ناانصافی، یہ کٹ چھوڑ، یہ کٹ چھوڑ، یہ کٹ چھوڑ، یہ کٹ چھوڑ، یہ کٹ چھوڑ۔ تو تمام لوگ اکٹھے رہیں، متحد رہیں، جیسے کہ آج آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے اتنے لوگ اتنی تعداد میں، میرے خیال سے پہلی دفعہ ریلی وجہ اتنی تعداد میں اکٹھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ انہوں نے بات کی جیسے چھٹیوں کی اور طرح کی سارے مسائل، آپ سب لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں، سب اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ تو ماڑی گال ہوئی گئی ممبر صاحب نال، ممبر صاحب منیں گے، مولا بہتر کر سی، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، مایوس نہ ہوں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ یہ باتیں سنتے سنتے ہمارے کان جو ہے وہ پک چکے ہیں۔ میں ان سے پھر اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کے میسیج کے ذریعے کہ بھائی اپنے حق کے لیے آؤ، مت کسی کے پریشر میں آؤ، ایک ابسنڈی کی خاطر آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ مت لگاؤ۔ 11 سال سے آپ کو کیا ملے مجھے بتائیں؟ میں آپ کے ساتھ 2009 سے بھرتی ہوں، 2009 کا میں ہوں، 2014 میں ریگولر ہوئے ہیں میں نے، اس وقت اپنی مرضی سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کون بندہ اپنی پسند سے انہوں نے کیا ہے۔ ہمارا حق ادھر مارا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منیر حسین لیک ویو پارک سے عرصہ 10 سال سے ماسٹر رول کا ملازم ہوں، انتظامیہ کی ہٹ دھرمی کا ستایا ہوا ہوں، 786 ملازمین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہماری کمیٹی سی ڈی اے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ، وہ ملازمین جو ہم دن رات محنت کرتے ہیں، 2015 سے اس کیس کو ہم لے کر چلے، جس میں سابقہ یونین کچھ رقم انہوں نے ہمیں دیے، کچھ رہی کہیں کسر۔ یہ جو اب حاضر یونین ہے، موجودہ یونین ہے، ناکام یونین ہے، انہوں نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کے ٹاؤٹ نہ بنیں، انتظامیہ کی گود میں نہ بیٹھیں، ہمیں اپنا حق لینے آتا ہے۔ اپنے 25% کوٹے کی خاطر ان 786 ملازمین کا انہوں نے سودا کیا ہے، جو ہمیں نامنظور ہے۔ سات 786 ملازمین جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ NIRC نے تحفظ دیا ہے کہ ان 786 ملازمین کی جگہ کوئی اور بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے OGM سے لے کر اوپر کے اسکیل تک کے بندوں سے پیسے لیے، ایک ایک سیٹ سے 3 بندوں سے پیسے لیے۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پیسے لے لیے لیکن بندے یہی 786 ریگولر ہوں گے، ان کا سودا نہ کیا جائے۔ لہذا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ NIRC کے بہت مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا اور اس ناکام CBA کے جنگل سے ہمیں چھڑا دیا ہے۔ یہ ناکام CBA جو ہمارا سودا کر چکی تھی، اب لوگ جان لیں، آپ آنکھیں کھول لیں۔ ہم پچھلے 4 دنوں سے آپ لوگوں کے ایریے میں جا رہے ہیں، منت سماجیں کر رہے ہیں کہ بھائی جان اپنے حق کے لیے نکلیں، لیکن آپ لوگ پھر نہیں نکلتے۔ کوئی سپروائزر روک رہا ہے، کوئی AD روک رہا ہے۔ میرے بھائی آپ لوگ بتائیں کہ آج آپ لوگ جو کچے ہیں، آپ کے ساتھ کون سا ریگولر بندہ ہے؟ آپ کا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے؟ کوئی چلتا ہے؟ بولے؟ تو پھر اپنے حق کے لیے اگر ہم نہیں نکلتے تو ہم ناکام ہیں۔ ہمیں ناکام نہیں ہونا، ہمیں ایک جان ہونا ہے۔ آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں؟ بتائیں، سب لوگ ہاتھ اکٹھا کر کے بتائیں ہم ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ انتظامیہ اور یہ جو ہماری CBA موجودہ ہے اس کا جو گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے ہماری موجودہ CBA نے ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب کو غلط بریف کیا کہ یہ ماسٹر رول والے بندے ہیں، ان کی ریگولائزیشن ان کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو اپنا 25% کوٹا منظور تھا، ہم لوگ منظور نہیں تھے، ہم کچھ دینے والے نہیں ہیں۔
وہ ان لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں جو ان کی جیبیں بھریں. ہم لوگ جیبیں نہیں بھر سکتے, ہم اپنے گھروں کا چولہا بامشکل چلاتے ہیں. میرا بھائی ادھر لیک ویو پارک سے عبد الرشید, جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے, وہ ہمارے کیس میں ایک پٹیشنر تھا, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج ممبر ایڈمنسٹریشن کہتا ہے کہ ہم ان کو ریگولر نہیں کریں گے. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا حق ہے, ہم 10 سال سے سی ڈی اے کے ملازم ہیں. سی ڈی اے کو خوبصورت بنانے والے, اس شہر کو خوبصورت بنانے والے یہ مزدور جو دن رات کام کرتے ہیں, بارش میں کام کرتے ہیں, طوفان میں کام کرتے ہیں, دھوپ میں کام کرتے ہیں, ان کا کوئی حال نہیں ہے. یہ دیکھو چہرے 50-50, 40-40, 35-35 سال. اب ان کو آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریگولائزیشن ان کا حق نہیں ہے, تو یہ قتل ہے, ہمارا معاشی قتل ہے, ہمارے بچوں کا قتل ہے. میں ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب سے التجا کرتا ہوں اور اس ناکام سی بی اے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ممبر صاحب کو غلط بریفنگ دینا بند کریں. ان کو بتائیں کہ یہ جو 786 ملازمین ہیں, ان کی ریگولائزیشن ان کا حق ہے, آپ ہمیں اپنا حق دیں. اگر 15 ستمبر 2020 ہماری ریگولائزیشن کے آرڈر نہیں ہوتے تو پھر چیئرمین سی ڈی اے کے گیٹ پہ دمادم مسکل اندر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا ہم لہو قلم تیرے ہیں. میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ہماری ایک کال پہ یہاں پہ جو ہے نا تشریف لائے ہیں, اور میری جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور یہ جو ہماری انتظامیہ میں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا جو ہے ایونٹ کو سجایا. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تماچا تھا. میں آج اس پلیٹ فارم سے موجودہ یونین کو بچاتا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں انتظامیہ کے, آپ نے ہمارے خون پسینے سے یہ جو پیسہ کمایا ہے, میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی چربی سے یہ خون نکالیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق رہ کریں گے. میں اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے, یہ آگے ریفرینڈم آ رہا ہے, ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم 786 یا 1786 ہیں. انشاءاللہ کسی کا بھائی, کسی کا انشاءاللہ بیٹا, کسی کا جو ہے نا ماموں, کسی کا چاچو, کوئی نہ کوئی تو سی ڈی میں ہوگا. انشاءاللہ جس طرح ہم نے چودھری صاحب کو جو ہے نا پشت پوچھے ڈالا, انشاءاللہ خان صاحب ہم آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی انشاءاللہ پیچھے چھوڑ دیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ریفرینڈم میں ہم آپ کو دکھا کے دیں گے کہ 786 ملازمین کس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, خصوصاً خان صاحب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارا سودا کیا ہے, آپ نے جو 786 ملازمین کو سودا کیا ہے, انشاءاللہ میں آپ کو وہ 786 ملازمین کا سودا نہیں کرنے دوں گا. انشاءاللہ سادہ حق, سادہ حق. انشاءاللہ میں اب اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اینڈ پہ یہ بات انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس موجودہ یونین ٹاؤٹ کو بچانا چاہتا ہوں جو انتظامیہ کی جھولی میں بیٹھی ہوئی ہے. کہ آپ نے اگر ہمارے 15 ستمبر تک اگر آپ نے ہمارے ریگولائزیشن کے آرڈر جاری نہ کیے تو ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہمارا خون بیٹھا ہوا ہے, یہ جو ہمارا پسینہ بیٹھا ہوا ہے, انشاءاللہ یہ بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بھوک ہڑتال کا کیمپ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو بتائیں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ 786 ملازمین کی کیا طاقت ہے. میں ان تمام ایریا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن ایچ او نے, جن اے ڈی نے, جن ڈی ڈی نے اور جن سپروائزر نے ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا, ہمارے دوستوں کو جن ریلیف دیا, چاہے 2 گھنٹے کے لیے دیا ہو, چاہے سارے دن کے لیے دیا ہو, میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں یونین کو یہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 ستمبر سے پہلے ہمارے ریگولائزیشن کے آرڈر جاری کیا جائیں, ورنہ انشاءاللہ ہم چیئرمین گیٹ بند کر دیں گے, اور انشاءاللہ جو اندر ہوں گے وہ اندر رہیں گے, جو باہر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ باہر بیٹھے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم دمادم مسکل اندر کہیں گے. میرے تمام دوستوں کا شکریہ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں اور میری بہنوں سے بہت میرا سلام اور بہت شکریہ جو انہوں نے ٹائم دیا. آج وہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں.
میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کی محنت کو میں داد دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے اتنا عرصہ محنت کی، ایک لمبا طویل عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد آج آپ سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا اتنے لمبے پیریڈ گزرنے کے بعد ہمیں ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا بھی انتظامیہ کی طرف سے یا ہماری کوئی بھی سی بی اے جنہوں نے ابھی کوئی ریلیف نہیں دیا، آج ان سب کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ اکٹھے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی بند نہ کی گئی تو انشاءاللہ تعالی انتظامیہ کو یہ میسج ہمارا کلیئر جانا چاہیے کہ ہم گیٹ بند کریں گے اور تب تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے ریگولیشن کے آرڈر نہیں ہو جاتے بند کرو۔ میں آپ سب کے جذبات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور بخوبی واقف بھی ہوں، کیونکہ میں خود آپ سب کے ساتھ شامل ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ میں خود ڈیلی بیسس پہ ہوں، مجھے پتا ہے 12,000 14,000 15,000 کی تنخواہ کے اوپر گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر کا چولہا چلانا، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت، اپنے گھر کے مسائل، میڈیکل کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی چھٹی کی سہولت موجود نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہم مسلسل اپنی انتظامیہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس کے اوپر وہ ہر ڈرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنہوں نے ہماری کسی بات کے اوپر کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا ابھی تک، جو ہماری سی بی ہے، جن کو ہم لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ اقتدار ہے کہ کوئی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی ہم لولی پاپ دیں گے، وہ لولی پاپ لے کر ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بند کرو، میں آپ سب بھائیوں کے جو وقت نکالا ہے میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمیں آج کم سے کم 10 12 15 سال ہو چکے ہیں، 2009 7 8 کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ابھی ریگولر نہیں ہوئے۔ اب وقت اتنا گزر گیا ہے کہ ہماری عمر گزر گئی ہے، ہم کسی ٹیکس یا کسی بھی پالیسی کے تحت ایڈجسٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ٹیسٹ لینے تھے تب کیوں نہیں لیے جب ہمیں بھرتی کیا گیا؟ تب ان کی ٹیسٹ پالیسیز کہاں پہ تھی؟ تب کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ جب 2014 میں انہوں نے 3700 ملازمین کو ریگولر کیے تب ان کو خیال نہیں آیا؟ اس وقت کدھر تھی پالیسی؟ کس بندے کا ٹیسٹ لیا گیا؟ ہمیں بتائیں، ہمیں پروف کریں یہاں پہ آ کے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کی جو زیادتی ہوئی ہے، میں کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب ہائی کورٹ کے سے ہمارے فیصلے آئے ہوئے ہیں، ہم کیس جیت چکے ہیں الحمدللہ، NIA سے ہم کیس جیت کے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا اور آپ کی ہٹ ڈرمی نہ ختم ہوئی، اور اگر ہمیں اپنے حق کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم چاہے وہ سپریم کورٹ تک جانا پڑا، انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، اور توہین عدالت ڈائریکٹ انتظامیہ کے وہ آفیسر جو HR میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں ان کے اوپر لگوائیں گے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ شاید خاموش ہو جائیں گے، اب وقت بہت آگے نکل گیا، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم سپریم کورٹ تک جا کر انشاءاللہ تعالی اپنی ریگولائزیشن لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریگولرائزیشن کے حصول کی خاطر یہاں جمع ہوئے۔ ہمیں تو لمبی تقریر نہیں آتی، لیکن میں اتنا کہوں گا، انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 ستمبر سے پہلے ہمارے ریگولرائزیشن کے آرڈر کریں، ورنہ تمام تر نقصان کی ذمہ دار موجودہ یونین اور انتظامیہ ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تیار ہیں نا ہمارے ساتھ؟ انشاءاللہ ساڈا حق ڈیلی ویجز حقیقی نمائندگان زندہ باد، ڈیلی ویجز حقیقی نمائندگان زندہ باد۔ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ سے کچھ تاریخی باتیں کرنا چاہتا ہوں جب یہ 340 آیا اور ہم کیسے اس لمحے سے گزرے، کیا ہمیں پریشانیاں ہوئی، میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں۔ 340 جب کیس آیا تو ہم 4-5 لوگ تھے، یاسر بھائی، کامران، میں،
ہم سب معاملہ خان صاحب کے پاس لے گئے، یہ کیس آیا ہے، اس کے لیے ہمیں ریگولر کرنے کا کہا گیا. انہوں نے ہمیں بلا ٹوک کیا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. پھر ہم چلے گئے لا میں جا کے ہمیں پتا چلا 16-17 والوں نے اس پہ اپنی نوٹنگ بنائی ہوئی ہے. ہم نے وہی نوٹنگ لی اور لا سے اس کیس کو انیشیٹ کیا. وہاں سے ہم کرتے کرتے پھر ہم آگے چلے. پھر ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی نہیں یہ مسٹرول والے اس میں شامل نہیں. ہم پھر قانون لے کے گئے. میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیں اس میں کنٹریکٹ امپلائی لکھا ہوا ہے، ڈیلی ویجز امپلائی لکھا ہوا ہے، ڈپٹی ڈی جی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں رنداوا صاحب سے ڈپٹی کانٹیجنٹ پیڈ لکھا ہوا ہے، اور یہ ٹیمپریری امپلائی کی ہمیں ایچ آر ڈی سے ڈیفینیشن کروا دیا کہ یہ ٹیمپریری امپلائی ہوا. پھر جب انہوں نے ڈیفینیشن کروائی تو وہ مسٹرول والے نکلے. انہوں نے پھر ہمیں اس فائل میں شامل کیا، پھر ہماری فائل آگے گئی. اس لمحے میں ہم چیئرمین صاحب عثمان باجوہ صاحب تھے، ان سے ملے، لطیف صاحب تھے اس کے بعد آئے ان سے ملے. ایون کہ ہم منسٹر کے پاس بھی گئے، شہریار افریدی کے پاس، ادھر سے بھی انہیں کال ہے چیئرمین صاحب کو کی. پھر ہم عمر علی احمد صاحب سے ان سے ملے، انہوں نے کہا جی بات صاحب ہم آپ کو ریگولر کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہا. جب بھی ہم یونین کے پاس گئے ہیں اس نے ہمیں یہی کہا جی آپ کے لیے نہیں ہے. وہ ابھی بھی نہیں مان رہے، وہ ابھی بھی نہیں مان رہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. 2-3 دن پہلے ہم کسی آفیسر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہمارا معاملہ چلا یہی ریگولیشن کا. اور انشاءاللہ ہوپ فلی ہمیں یہ کہا گیا، یہ آپ کے لیے شبری ہے، ہوپ فلی ہمیں کہا گیا کہ 15 سپٹمبر سے پہلے آپ کو آرڈر ملیں گے میرے بھائیوں. آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور جو منسٹری تھی حکومت نے ختم کر دی تھی. یوٹیلٹی سٹور والوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا، ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نوکری سے فارغ ہیں، یوٹیلٹی سٹور ختم کر دیے گئے ہیں. وہ لوگ پورے پاکستان سے آ کے اسلام آباد میں بیٹھے تھے، کوئی گلگت بلتستان، کوئی کے پی کے، کوئی پنجاب، کوئی سندھ کراچی سے. ٹھیک ہے، 6 دن بیٹھے یہاں پہ اور اپنی منسٹری بحال کر کے، اپنی نوکریاں بحال کر کے، اپنے بقایا جات لے کے اپنے گھروں کو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کہ ضمیر جاگ رہا ہے بندوں کا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم تو رہتے اسلام آباد میں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم صبح نکلے شام کو اپنے گھر جا سکتے ہیں. وہ 6 دن بارش میں بیٹھے رہے، اندھیری میں بیٹھے رہے، دھوپ میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لڑا ہے، اپنے لیے لڑا ہے، انہوں نے اپنا حق لیا، اپنا حق لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی انشاءاللہ اپنا حق لے کے جائیں گے، اپنا حق لے کے جائیں گے، اپنا حق لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، 15 تاریخ تک اگر ہمیں آرڈر نہ ملے، ہم 16 تاریخ کو پھر آئیں گے، چیئرمین آفس بلاک کریں گے، پورا من احتجاج کریں گے اور ریگولائزیشن کے لیٹر لے کے جائیں گے. ساری مائیں بہنیں لیٹر لے کے جائیں گی، سارے بزرگ سارے بھائی اپنا حق لے کے جائیں گے. ساڈا حق، ساڈا حق، ساڈا حق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بھائی، سب سے پہلے تو اس موسم میں بیٹھے ہیں، سب کو پسینہ بھی ہے، اس طرح بھی سب بھائی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹ کیس ہم نے کیا جب ہم لوگ کے حق میں 21/6/18 کو فیصلہ ہے، جس کے تحت اس میں کہا گیا کہ کوئی جس کی ایج جو ہے وہ جس طرح بھی ان کے معاملات ہیں ان سب لوگوں کو ون ٹائم رجسٹریشن کے ساتھ ریگولیشن ان کی جائے. اب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ 1.5-2 سال ہونے والے ہیں. اس کیس کو لے کے ہم چلے، یونین کو بھی لے کے چلے، اس کے اوپر بورڈ میٹنگ ہوئی، اس پہ منٹس ہوئے 2019 میں. اس کے بعد کبھی بھی نہیں سنا اسکروٹنی آپ کی ہوئی. آج سے پہلے جتنی پریکٹسز ہوئی ہیں، جتنی دفعہ بھی لوگ ہوئے ہیں وہ ون ٹائم ہوئے ہیں. پاشا صاحب کے دور میں ہوئے، یاسین صاحب کے دور میں 2 دفعہ ہوئے. تب ہمیشہ سیدھا ڈیلی ویجز کے لوگ ایک لیٹر پہ پکے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو اسکروٹنی کا بہانہ ڈال دیا گیا. مجھے پتا ہے سب بھائی نے کتنی مشکل سے کسی کا پہلا لیٹر دی، کسی کا پہلا اپوائنٹمنٹ لیٹر دی تھا، ایکسٹینشنیں نہیں تھی، کیسے ملتے کی، کیسے معاملات کیے. ہمارے بہت سے احسانات بھی ہیں، بہت سے بھائی ہیں جن لوگوں نے، کچھ خان صاحب کی یونین سے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے مل کے کچھ اسکروٹنی اور یہ چیزیں کرائی، بورڈ کے منٹس کیے. لیکن ہمیں گلہ یہ بنتا ہے کہ آپ نوالا دکھا کے منہ کے آگے سے نوالا ہٹا لیں. بچے ہیں، آگے ہم خود ہیں، آگے آپ کبھی دیکھتے ہیں کبھی چینی، کبھی آٹا، کبھی بنیادی جو آپ کے جتنے بھی آپ کی رائٹس ہیں وہ سب کے سب ہر چیز مہنگی ہوگی، کوئی آپ کی پہنچ میں نہیں ہے. ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کورٹ نے کہہ دیا ہے. اس کے باوجود یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انتظامیہ سے جب ہم بھی ملے، ہر لیول کے لوگوں سے ملے، ہمیں یہ کہا گیا کہ جی کہ پہلے بھی لوگ ہوئے ہیں تو جو لوگ یہاں سے سیٹی سے جا چکے ہیں، کبھی نیب کبھی ایف آئی اے کسی کو لے جاتی ہے. جب کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، کورٹ کے فیصلے کے تحت آپ ان سب کو کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی بات بھی نہیں آئے گی. اس کے باوجود یہاں پہ ہٹ دھرمی کی گئی،
हमने रिक्वेस्ट की इनसे, हमने इल्तिजा की कि इस चीज़ को सियासी तौर पे ना लेके जाइएगा, ना इसको होना चाहिए। ये बाद में चीज़ सियासी से रंग ले लिया, हालांकि आप लोगों का हक था, कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद एक कोरिजेंडम होता है, एक लेटर होता है, जिसमें सब के सब 786 लोग रेगुलराइज होते हैं। सीटों की बात बनाई गई थी, इनकी सीटें नहीं है, 537 लोगों की सीटें, लेटर बकायदा वो भी कोर्ट में दिया गया, उसके तहत बकायदा CDA को बुलाया गया। जितनी दफ़ा भी कोर्ट में इंतजामिया गई है, हमेशा इनको शर्मिंदगी का सामना हुआ है। मोहतरम जज साहब ने हमेशा आपके हक में बात की है, इंशाल्लाह कोर्ट से आपको रिलीफ मिलने वाला है, इंशाल्लाह हम बिल्कुल बात ठीक की है। वकार भाई ने 3-4 दिन पहले हम एक बहुत अच्छे एक सीनियर ऑफिसर से मिले हैं, उन्होंने हमें यही कहा कि इंशाल्लाह आपका काम बहुत नज़दीक है, सब लोगों का काम बहुत नज़दीक है। इंशाल्लाह ताला सब भाई, जितने भाई भी रेगुलर होंगे, इस बात में भी सदाकत है कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि जी आप 5, 6, 7, 8, 10 भाई पीछे हट जाएं, बाकी जो है बाकियों को देखेंगे। हमने कहा नहीं, ये 786 बंदे हैं, इनके मिनट्स हुए हैं, बोर्ड मीटिंग में इनका अप्रूव हुआ है, इनकी सीटें क्रिएट हुई हैं, इस पर कोई बंदा नहीं होगा, 786 बंदे ही होंगे जिन्होंने 10-11 साल देखी है। इंशाल्लाह इन्होंने ही पक्के होना है। आप सब भाइयों के हम साथ हैं, आपका साथ चाहिए। जैसे आज मुत्तहिद हैं, जो लोग नहीं आ सके किसी वजह से, सबको ये पैगाम तक आपने देना है जाके, हम इंशाल्लाह सब आपके साथ हैं। और सबसे आखिर में कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, आप आज से 10 साल बाद भी देखिएगा, ना यहाँ पे कोई सियासी एजेंडा है, ना कोई सियासी मामलात हैं, आपके लिए आए हैं, अपने डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन के असूल के लिए आए हैं। आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने अपने बाकी जितने आप लोगों के बेनिफिट्स हैं, 10 साल आपकी जो सीनियरिटी है, आपकी जो 10 साल ज़ाया हुए हैं, वो भी हमने लेने, वो भी हम इसी फॉरम से आपस में लेंगे। हम आपस में मुतहिद होंगे तो वो चीज़ हो सकती है। इंशाल्लाह भाइयों का साथ चाहिए, आप साथ होंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी 15 से पहले इंशाल्लाह सब भाइयों को रिकॉग्निशन के ऑर्डर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको हिम्मत दे, अल्लाह हमें हिम्मत दे इंशाल्लाह।